ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جب تک ستم کی یہ سیارات چلے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کو، خاص کر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہمارے اکابرین اور بلوچ پیپلز کانگریس کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، خاص کر بلوچستان کے حالات جس نچ پہ جا رہے ہیں اور جو ہم وقت گزار رہے ہیں کہ یہاں پر جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جہاں ریاست لوگوں کے پروٹیکشن کرتا ہے، یہ واحد ملک ہے جہاں ریاست اپنے ہی لوگوں کو ماروائے آئین، ایکسٹرا جوڈیشل قتل اور دوسرے واقعات ہر روز رونما ہوتے ہیں، جس کا انتہائی افسوس بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ہم 1948 سے لے کر آج تک حالت جنگ میں ہیں۔ بلوچستان میں کوئی ایسا دن، ایسا سال نہیں گزرا ہوگا جب ہم پر ستم نہیں کیا گیا ہو، ہم پہ ظلم نہیں کیا گیا ہو، خاص کر ریاست کی طرف اور ریاستی اداروں کی طرف سے۔ میں یہ کہتا ہوں، ریاست کے لیے واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بلوچستان وہ واحد ریاست ہے جہاں پر پاکستان کے امپورٹڈ آفیسران جو کہ اسلام آباد اور پنجاب سے بھیجے جاتے ہیں، جو یہاں کے حالات اور یہاں کے اس سے واقف نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ادارے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے بارہا جناب باجوہ صاحب کو بھی مخاطب ہو کر کہا، اداروں کو بھی کہا کہ بھائی یہ جو متاع کارواں جو لٹا چکے ہو تم، یہ اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے۔ حالیہ یہاں پر کوئی رائے صاحب کو بھی امپورٹ کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر امپورٹڈ لوگ ہیں، اور چند دن ہوئے ہیں پہلے کہ یہاں پر اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پر بھی شاید یہ چیز آیا ہوگا کہ جی ہمارے سی ٹی ڈی نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہمارے 4-5 معصوم بچوں کو جو کہ پہلے سے ہی حکومت کے عقوبت خانوں میں تھے اور زندانوں میں تھے، ان کو یہاں سے لے جا کر اسپرنجی میں ماروائے عدالت، جن کو قتل کیا گیا، جن کا اسسینیشن کیا گیا، بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر اس پر فخر سے یہ کہیں کہ جی ہم نے اتنے دہشت گردوں کو مارے ہیں۔ ان بچوں کی تصویریں آپ دیکھیں جن کی عمریں کتنی ہوں گی، میرے خیال 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھے۔ ان کو جس طریقے سے لے جایا گیا اور ان کا ماروائے عدالت، ان کو سزائے موت دی گئی اور پھر اس پر فخر بھی کیا جائے، بہت افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اتنے بہادر ہیں کہ وہ ان لوگوں کو مار کر انہوں نے لایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سرمچاروں سے نہ لڑیں، بے شک لڑیں ان سے، آپ ان کو مار سکتے ہیں، ماریں ان کو، لیکن یہ جو معصوم بچے آپ کے عقوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ماں، بہنیں، بیٹیاں جو یہاں سے گئے تھے اسلام آباد، جس کا آپ نے یقین دلایا تھا کہ یہ سب لوگوں کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ عمران خان صاحب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں،
انہوں نے کہا تھا، یقین بھی دلایا تھا. لیکن دکھ تو اس چیز کا ہوتا ہے کہ اس ملک میں نہ تو کوئی عدالت ہے، نہ کوئی ادارہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر انارکی ہے، جس کا جی جو چاہے وہ کرے. میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں چلے گا. آپ کو جنگی اصولوں پر اور جنیوا کنونشن کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا پڑے گا کہ جو آپ کے عقوبت خانوں میں ہیں، آپ ان کو سرے دار نہ چڑھائیں. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی مفتوحہ علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو چاہے ہمیں مارے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو لوگ عقوبت خانوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، زندانوں میں ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قسم پرسی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم بہت اچھے لوگ ہیں. وہ تو ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے. ہمارے چیف جسٹس افتخار صاحب نے بھی بہت کوشش کی. یہاں پر اس نے آ کر مسنگ پرسن کے مسئلے کو اٹھایا، لیکن اس سامنے ہمارے اداروں کے سامنے، ہمارے جوانوں کے سامنے اس کی کوئی بس نہ چلی. وہ بیچارہ بھی ایسے ہی دم دبا کے یہاں سے بھاگ گیا. میں حیران ہوں کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں جس شخص کو دیا گیا ہے، وہ جاوید اقبال صاحب بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. افتخار صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا. بلوچستان کے لوگوں نے ان کے لیے کتنی آوازیں اٹھائیں، لیکن نہیں، پھر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، اور کل کا واقعہ ہے کہ جی CGT نے 2 بچوں کو پکڑا، ویس شاہ اور ایک دوسرے کا نام مجھے بھول گیا، کہ 2 کو سریاب روڈ سے پکڑا گیا ہے. وہ آپ تاریخیں دیکھ لیں کہ اس کے والد، ان کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے انہیں اریسٹ کیا گیا ہے. اب یہاں پر ان کو ظاہر کر دیا گیا، جی آپ لے لو CTD والے ان کو، اور ظاہر کرو کہ یہ دہشت گرد ہیں. بھائی بلوچستان میں جو بچہ پیدا بھی ہوتا ہے وہ بھی تو دہشت گرد ہے، بلوچ کا بچہ ہے. اس طریقے سے مسائل کا حل نہیں ہے. بلوچستان ایک سیاسی مسئلہ ہے. آپ کو چاہیے کہ اس سیاسی مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرے، اور اس طریقے سے بچوں کو پکڑ کر جن کی عمر 15 سال ہے، 16 سال ہے، 17 سال ہے، 20 سال ہے، ان کو پکڑ کر ماریں، اور اس طریقے سے آپ کریں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے ہمارے بزرگوں کو، جنہوں نے آپ کے پاکستان کو